اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگے تو میرے ساتھ بندھے رہنے کے لیے ہمیں ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ میرا آج کا موضوع ہے چیزوں کی کشش اور ترک دنیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈیفنس کالونی بہت خوبصورت کالونی ہے اور اس میں بڑے شاندار گھر ہیں جو دید کے قابل ہیں۔ ایک روز ہم وہاں بیٹھے تھے ایک نہایت خوبصورت گھر میں، ایک نہایت اعلیٰ درجے کے فانوس کے نیچے وہ سامان و اسباب سے بھرا ہوا گھر ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیوں مجھے اچانک خیال آیا کہ جہازوں کی ایجاد کو 100 سال پورا ہو گیا ہے۔ یہاں سے مجھے اپنی ماضی کی ایک بات یاد آ گئی جب میں نے پاکستان بننے کے بعد 3 ماہ تک ایک فوجی پناہ گزین کیمپ میں کام کیا۔ وہ ایک امپلائمنٹ ایکسچینج کا دفتر تھا، لہٰذا اس نوکری کے بعد بھی میں جہاز میں کافی سفر کرتا رہا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ میں تو باحفاظت پہنچ جاتا تھا لیکن میرا سامان اکثر ہی پیچھے رہ جاتا تھا۔ اسی طرح میں ایک بار روم سے ریال میڈرڈ گیا، پہنچا تو وہاں اترا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں آپ کا سوٹ کیس کہاں رہ گیا ہے، بہرحال ہم اسے ٹریس کر لیں گے۔ میں نے کہا میں تو فلاں ہوٹل میں ہوں، مل جائے تو پہنچا دیجیے گا۔ اب میں ہوٹل میں 3 کپڑوں میں بیٹھا ہوں، ایسے ہی 3 کپڑے ہیں جیسے خواتین کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے 3 کپڑوں میں گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میرے پاس ایک پتلون تھی، وہ نئی چلی تھی، اور ایک ٹی شرٹ اور ایک بنیان تھی۔ رات کو تو میں زیر جامہ ہی میں سو گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، صبح اٹھ کر وہ کپڑے پہن لیے اور ریال میڈرڈ کی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ شام کو ہوٹل آ کر لیٹ گیا۔ دوسرے دن وہ کپڑے خراب ہونے کی فکر لاحق ہوئی، سنک میں ڈال کر پہلے پتلون کو دھویا، پھر شرٹ، پھر بنیان کو دھو کر وہیں لٹکا دیا اور سوتے وقت یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ صبح اٹھنے تک سوکھ جائیں۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ مجھے اصل میں کرتبہ جانا تھا۔ ان دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ اگر انسان کے پاس چیزیں اور سامان نہ بھی ہو تو بھی زندگی گزر سکتی ہے، اور وہ 7 دن میں نے اس خوشی میں اور اس سکون اور آرام میں گزارے کہ نہ مجھے کسی چیز کی چوری ہونے کا خوف تھا، نہ مجھے اس بات کی پرواہ تھی کہ کچھ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ اتنے آسودگی کے دن کسی بہت بڑے صوفی نے تو گزارے ہوں گے، میری زندگی میں بس وہ 7-8 دن ہی تھے۔ میں لوٹ کر روم آیا تو ہوٹل میں میرا سوٹ کیس پہلے سے آیا ہوا تھا۔ میں پھر انہی لوازمات میں غرق ہو گیا جن میں ہم سب غرق ہیں۔ ہمیں ان چیزوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ممتاز مفتی یوں لکھتے ہیں، حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ بیچارے چیزوں کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوتے ہیں اور ان کی جان عذاب میں ہوتی ہے، اور ہم پاکستان کے لوگ اپنی چیزوں کے ساتھ، خواتین خاص طور پر، اتنی منسلک ہو جاتی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ جبکہ دوسرے ملکوں کے لوگ، جن کی میں تعریف تو نہیں کیا کرتا لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ عام روزمرہ کی چند چیزیں رکھتے ہیں اور باقی نہ ان کو کوٹھیاں ہیں، نہ مربے ہیں، نہ سامان ہے، نہ کچھ۔ میں امریکہ میں ایک روڑی کچرے سے قیمتی اور بالکل صحیح حالت میں لیپ ٹاپ لایا تھا۔ امریکہ میں ہمارا یہی کام تھا کہ صبح سویرے روڑی پر چلے جاتے تھے۔ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا صوفہ وہاں پڑا تھا، لیکن میں کیا کرتا، دیکھ کر دکھی ہوتا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر جھولے لے کر آ جاتا تھا، لیکن لیپ ٹاپ میں اٹھا لایا، بالکل چلتا ہوا، نیا ماڈل آنے پر کسی نے پھینک دیا ہوگا۔ ہم ابھی تک چیزوں کے ساتھ بہت بری طرح سے وابستہ ہیں اور آگے پیچھے ہماری چیزیں ہی چیزیں ہیں جو جان کا عذاب بنی ہوئی ہیں۔ میں نے جو چند روز بغیر چیزوں کے گزارے تو میرے کمال کے دن تھے۔ اسی کے ساتھ اشفاق احمد اپنی شروع والی بات پر واپس آتے ہیں جب وہ ڈیفنس کے ایک گھر میں تھے۔ ڈیفنس کے ایک کمرے میں ماسٹر صاحب آئے جو ان کے بچوں کو پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کمرے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ اعلیٰ درجے کا فانوس ہے اور اس کی روشنی بہت اچھی ہے۔ تو گھر کے مالک نے کہا کہ یہ ساری روشنی جو آپ کے لیے ہے یہ صرف 1 سیمیسٹر کے لیے ہی تو ہے، پھر آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، جتنا انجوائے کرنا ہے کر لیں۔ وہ استاد غریب تھا، کہنے لگا صاحب یہ بات آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ 1 ہی سیمیسٹر کے لیے ہے تو پھر میں یہاں نہیں ہوں گا، مگر آپ کے لیے بھی یہ ساز و سامان زیادہ سے زیادہ چند سیمیسٹروں کے لیے ہی ہے، آپ بھی دور ہو جائیں گے، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بار میں بابا جی کے ڈیرے پہ بیٹھا تھا کہ میرے پاس ایک جوان آدمی آیا اور اس نے بابا جی کو کہا کہ میں دنیا ترک کر کے رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کے جھمیلوں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو بابا جی نے اس کو کہا ہاں کیوں نہیں؟ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آپ نے اس کو اس بات سے کیوں نہیں روکا؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان اگر اسی میں خوش ہیں تو ہم تو صرف آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کچھ دن کے بعد وہ آدمی دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ بابا جی میں نے ترک دنیا کے لیے ساری تیاریاں کر لی ہیں، میں نے بوری کا ایک سوٹ بھی سلوا لیا ہے اور میں نے ایک کالے رنگ کا کشکول جو ہے وہ میں نے جرمنی سے منگوا
دعا لیا ہے، جیسے ہی وہ آ جائے گا تو میں یہاں سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ تو بابا جی حیران ہوئے اور کہنے لگے تم جو اتنی کھیچل کرو گے، اتنی مشکل سے گزرو گے، تو تم دفع کرو ترک دنیا کو اور چھوڑو، جیسے ہم رہتے ہیں ویسے ہی تم رہ لو، لنگر کھایا کرو، چین کی نیند سویا کرو۔ تب اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں سے جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا تو ساری مشکلات کا حل نکل آئے گا، یا بچے کی شادی ہو جائے گی تو معاملات حل ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ چیزوں کی کشش ہماری زندگی میں ہمیں کھینچتی رہتی ہیں، وہ دراصل ایک مقناطیس ہیں، اور مشکلات وہ لوہے کے ذرے ہیں جو آپ سے چمٹتے ہیں۔ شہر بدلنے سے، لباس بدلنے سے، مزاج بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ایک خاص طرح کی رحمت ہوتی ہے جو بندہ اللہ سے درخواست کرے کہ مجھ پر یہ خصوصی فضل فرما دیں، میں اس عذاب سے نکلوں، تو تب نجات ملتی ہے۔ یہ بات تو میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے حضور بھی عرض کر دی۔ آپ کی محبت اور توجہ کا شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔